خلافت یا بادشاہت، تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی ہی کیوں ہیں؟ آپ کے بعد کون؟ آپ کے بھائی عمران خان یا نواز شریف؟ زیادہ ملک کا بیڑا گرک کس نے کیا؟ نواز شریف۔ تحریک لبیک اتنے بڑے سرپرائز دے سکتی ہے کہ شاید حکومتیں بنانے والے اور حکومتیں چلانے والے دونوں پریشان ہو جائیں۔ سیاسی مذہبی جماعت زیادہ پاپولر نہیں ہو پاتی، حکومت نہیں بنا پاتی۔ آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا دروازہ میں وہاں چلا جاتا ہوں، گیٹ نمبر 4 پہ جانا پڑے گا اس کام کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی گیپ میں تحریک لبیک پاکستان زیادہ پاپولر ہوئی ہے کیونکہ سرویز ان کی فیور میں آئی؟ ہم نے کرنا ہے، انہوں نے کرنے نہیں دینا، یہی تو جنگ ہے۔ ایند قوت از حیات آمد پدید۔ کہیں کو درمیانی رستہ نکال کر کم سے کم اقتدار میں تو آیا جائے۔ راستے بند کر دینا طاقت ہے؟ وہ تو ایک صرف اس کا ذرہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست میں زیادہ پڑ گئے ہیں یا دوسرے معاملات آپ کو ادھر آنے نہیں دے رہے؟ کیونکہ اس کے علاوہ دین کا کام بہت زیادہ۔ خادم حسین رضوی صاحب کا جو مشن تھا، کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب رہے ہیں؟ وہ کہیں آپ کو دروازہ توڑنا پڑے گا، کہیں تھوڑا سا جھکنا پڑے گا؟ اور جنہوں نے نومی کیا وہ طبیعت کی سختی کی وجہ سے گئے، موقف میں سختی کی وجہ سے نہیں گئے۔ اقتدار میں آتے ہیں تو کیا کریں گے ایسا جو پہلے کبھی نہیں؟ پروٹوکول ختم کرنے سے پاکستان کے مسئلے ختم ہو جائیں گے؟ اربوں روپے لگا رہے ہیں، ووٹ بھی خرید لیتے ہیں، ٹکٹ دیتے وقت معیار کیا رکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ اشتیاق۔ ناظرین، میری سعادت سمجھیے کہ آج میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر پورے پاکستان میں ناموس رسالت کی سب سے بلند آواز اٹھتی ہے، اور وہ شخصیت، وہ ہستی کسی تعارف کے محتاج نہیں جن کے پاس میں بیٹھا ہوں۔ یہ صاحبزادے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے، حافظ سعد حسین رضوی صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ مجھے پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سر، بڑی محبت اور پیار کی باتیں ہوتی ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے لوگ محبت بھی بڑی دیتے ہیں، لیکن تنقید کیونکہ صحافیوں کا ایک ہتھیار ہوتا ہے سچ کو سامنے لانے کے لیے، تو میں اس کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ حافظ صاحب، خلافت یا بادشاہت؟ حضور کا دین۔ خلافت؟ حضور کا دین۔ سر چلی تو آگے خلافت نا؟ ہاں، دین میں خلافت ہے، لیکن دین ٹھیک، اور دین کے بغیر خلافت نہیں۔ بے شک۔ جب خلافت کی بات کرتے ہیں، دین کی بات، دین کی بات، بے شک۔ خلافت، چلیے اس طرح میں پوچھ لیتا ہوں کہ خلافت بہتر نظام حکومت ہے یا بادشاہت؟ ڈیفینیٹلی بالکل۔ اگر خلافت ہے تو پھر تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی ہی کیوں ہیں، جو کہ صاحبزادے ہیں خادم حسین رضوی صاحب کے؟ میں شورا کا انتخاب کرتا ہوں، نہ کہ خود پلانٹڈ ہوں۔ آپ جب آئے تھے، نامینیشن جب آپ کی ہوئی تھی، تو آپ کے اوپر بڑے ایک دیرینہ تحریک لبیک کے رکن تھے جنہوں نے تنقید بھی کی تھی اور بڑی ہی شدید الفاظ میں کی تھی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ساری جو تحریک لبیک کی شورا ہے وہ میرے حق میں تھی۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں۔ اگر تحریک لبیک کی شورا ان کے حق میں تھی تو آج بھی ان کو اختیار ہے کہ وہ ان کے حق میں ووٹ دیں اور یا ان کے حق میں فیصلہ کریں، تو ساتھ ساتھ بحیثیت کارکن کام کریں گے۔ مستقبل کہاں پر دیکھتے ہیں حافظ سعد حسین رضوی کا؟ بعد میں، کیونکہ یہ تحریک ہے، تحریک نے چلتے رہنا ہے، قیامت تک چلے گی، اور یہ میری خواہش ہے، دعا ہے کہ اس تحریک کو تو کم سے کم قیامت سے بھی آگے جانا چاہیے۔ آپ کے بعد کون؟ آپ کے بھائی یا پھر شورا جو فیصلہ کرے گی؟ شورا جو فیصلہ کرے گی، پہلے بھی شورا کے فیصلے سے، اب بھی شورا کے فیصلے، اور بابا جی بھی اس تحریک کا جو قیادت آئی ہے وہ شورا کے فیصلے سے۔ بلڈ لائن کوئی نہیں ہے؟ نہیں، بابا جی سے پہلے وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تھے، ان سے پہلے یہ چلتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام اور سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کہیں نہ کہیں حکومت بنانے کے منظر آ سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر تحریک لبیک پاکستان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا جائے اور اس کے مینڈیٹ کو قبول کیا جائے اور اس کی راہ میں جیسے باقی تمام سیاسی جماعتوں کو آزادیاں ہیں، اگر اس کی 30% آزادیاں یا 50% آزادیاں بھی تحریک لبیک ہو تو تحریک لبیک اتنے بڑے سرپرائز دے سکتی ہے کہ شاید حکومتیں بنانے والے اور حکومتیں چلانے والے دونوں پریشان ہو جائیں۔ عمران خان یا نواز شریف؟ زیادہ ملک کا بیڑا گرک کس نے کیا؟ نواز شریف۔ عمران خان کے ساتھ مستقبل میں کہیں نہ کہیں اتحاد ہو سکتا ہے؟ عمران خان سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اس نے ہمارے شہید کیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہماری خون کی جنگ ہے۔ پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے شاید کسی مقام پر آ جائے، پاکستان کے لیے تو کیا اس نے کیا ہے ہمارے لیے؟ پاکستان کے لیے تو یہ نہیں آج تک اکٹھے ہو سکے۔ اللہ پاک ہدایت بھی دے دیتا۔ ہاں، ہدایت دے تو پھر تو دوسری رائے نہیں ہے نا۔ کتابیں کس طرح کی پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟
पकौड़ों वाले अखबार से लेकर उम्मातुल कुतुब तक जो मिले पढ़ लेते हैं। पसंदीदा कौन सी है? हर तरह की किताब, तारीख से ज्यादा लगाव है, और नाम क्या है, उसके बाद लिटरेचर भी पढ़ लेते हैं, हर तरह के नॉवेल्स शॉवेल्स थोड़ा कम पढ़ते हैं, और बाकी किताबें सारी मतलब तारीख हर किस्म की, और बाकी जो है हर किस्म की किताब पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। बेशुबा पढ़ते हो? साइंसी तकनीकी, मैं लाइब्रेरी देख रहा था, ये तो कुछ भी नहीं है, हर तरह की कुतुब जी जी। आप देखें ना, वहां से शुरू हो, वो देखें शोरश काश्मीरी और कुलियात मीर से चलते हुए दीवाने फरीद तक, और फिर शरह कलाम जामी तक, और ऊपर से चलें तो जनाब वो सुनन निसाई पढ़ी है, और उसके बाद जामे हदीस पढ़ी है, और साथ में ऊपर देखें वो दूसरा हिस्सा भी पढ़ा है, और इधर देखें ये अरबी कुतुब हैं, ये फारसी हैं, तो ये तो अभी थोड़ा सा, ये तंबीहात पढ़ी है, तौहीद पढ़ी है, उसके बाद वो पाकिस्तान के हुक्मरान, वो आपने देखा होगा, और पाकिस्तान के अंदर गद्दी नशीनों का किरदार, हर चीज ठीक, और पार्लियामेंट से बाजार हुसन तक, और बाजार हुसन से पार्लियामेंट तक, वो भी पाबंदी ज़्यादा किताबें भी रखी हैं। सारी चीजें हैं। अच्छा, शायद पाकिस्तान की लाइब्रेरी में जो आपको कोई किताबें ना मिले, वो भी हमारे पास मिल जाएंगी, वो भी पढ़ी हुई है, ये खामोशी कहाँ तक, वो भी मेरे ख्याल से सामने ही पड़ी है, लज्जत फरियाद पैदा कर। ठीक, अच्छा हाफिज साहब, एक बड़ी पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ा देरीना मसला है, सियासी मजहबी जमात ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती, हुकूमत नहीं बना पाती, इसमें बड़ा किरदार आप पाकिस्तान की आवाम का समझते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का समझते हैं, या बैरूनी दबाव का समझते हैं? आप पहले ये देखें कि पॉपुलैरिटी के टूल्स क्या हैं। अगर मीडिया है तो तमाम मजहबी जमातों का ब्लैकआउट है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अगर सोशल मीडिया है तो पाबंदियां हैं, अगर इदारों के अंदर जाकर, इनकी जानिब से हैं। देखें, सच्ची बात तो यही है कि ये उन्हीं की जानिब से है जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, और उसमें बैनुल अक़वामी सबसे बड़े एजेंडे शामिल हैं, ठीक है। और आज फलस्तीन की भी खुल के बात पाकिस्तान की कोई सियासी जमात नहीं कर रही, और हम जो कर रहे हैं वो यहूदियों के निशाने पर होंगे, ठीक है। जो जो उनकी हिमायत में खड़े हैं, वो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ फलस्तीन में जंग हो रही है? पूरी दुनिया में वो चेक कर रहे हैं कि किस किस में रमक बाकी है, फिर उसको निशाना लेके उसका। पाकिस्तान का मौकफ इतना कमजोर क्यों? आपकी आवाज ज्यादा बुलंद थी, इस्माइल हनिया तक जो है वो तहरीक लब्बैक से खिताब करते रहे। जी जी जी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के लोगों के पास आप नहीं गई जो इक़्तिदार में है कि इस चीज को उठाना चाहिए? हमने तो उनको ये ऑफर की कि आप इस वक्त, आप खिताबात में करते रहे, बाकायदा कोई मैसेज नहीं गया उनको? भाई मैं तो सबसे पहले सफ़ीर के पास भी चल के गया, मैंने सबके यहाँ पैगाम पहुँचवाए और सारी चीज़ें की। अब इसके बाद ये देखें ना कि हमने बाकायदा, अब हम खिताब में उनको दरखास्त ही कर सकते हैं ना। आप मुझे बताएं कोई ऐसा दरवाजा, मैं वहां चला जाता हूँ, गेट नंबर 4 पे जाना पड़ेगा इस काम के लिए, तो मुझे बताएं क्या करना है। आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बताएं। नहीं, रास्ते तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। बेशक बेशक। अच्छा हाफिज साहब, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, इसमें एक सियासी जमात का बहुत ज्यादा वोट है, लेकिन उसको पाबंदे सलासल कर दिया गया, बिहाइंड द बार्स है, उसका वोटर बहुत ज्यादा है, उसकी कैंडिडेट नहीं है। आप समझते हैं कि इस सियासी गैप में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज्यादा पॉपुलर हुई है क्योंकि सर्वेज उनकी फेवर में आए हैं? सर्वेज तहरीक लब्बैक के फेवर में आए। नहीं, इस गैप में भी यार देखे ना, स्ट्रगल भी है। नवाज शरीफ से का दौर ले लें, 17 का ले लें, उसमें भी हमने हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त किया, मुश्किलात बर्दाश्त की। और फिर आप उस दौर से लेकर इमरान खान का दौर ले लें, और उसमें आप देखिए हमारे साथ आज तक जो जुल्म और सितम हमारे साथ हुआ है, किसी जमात के साथ हुआ है? आप समझते हैं? बिल्कुल नहीं हुआ। अभी तक किसी की लाशें नहीं आई घरों में, अभी तक किसी के जनाब आंखें और बाजू और ये तलफ नहीं हुए। बाकायदा स्ट्रेट फायर किसी के ऊपर, रोड के ऊपर नहीं खोला गया, हेलीकॉप्टर से गोलियां नहीं चलाएंगी, तेजाब नहीं फेंके गए, यानी कि 4 शेड्यूल में अभी तक लोग नहीं डाले गए, शेड्यूल 4 जिसे कहते हैं। और जनाब अभी तक मुझे खुद वो फांसी वाली चक्कियों में रखा है, अल्लाह के बंदो, सामने तख्ता दार का वो जो रस्सी होती है वैसे लटकती नजर आती हो। ज्यादा मजबूत वजीर दाखिला जिनके साथ आपकी बातचीत हुई वो कौन से रहे? शेख रशीद साहब या राना सनाउल्लाह, जो अपनी बात पे कमिटेड रहे? नहीं, राना सनाउल्लाह। शेख रशीद तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी सारा आपके ऊपर बैन खत्म नहीं किया, कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खत्म होने के बावजूद। लेकिन आपने बात का कहा है ना, तो बात करने का किसी से वजन में मजा आता है। वो तो शेख रशीद तो मतलब ये देखे ना, आपको सामने शख्सी वजाहत से या उसके काम से नजर आता है, तो वो तो अच्छा। तो पीटीआई का बेड़ा गर्क राना सनाउल्लाह ने ज्यादा किया है शेख रशीद ने?
تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں. بالکل کسی کا نہیں کہہ سکتے, جو کرنے والے ہیں وہ نہیں, ہم تو کہہ سکتے ہیں نا, ہمارے انالیسز ہے کہ دیکھیں اگر آپ بنسبت پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے والے رانا ثناء اللہ بیچارے نے کیا پہنچایا, جو پہنچایا شیخ رشید نے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہی ہوا ہے نا, پھر بنسبت اسی کے وہی بہتر تھا ان کے حق میں. خادم حسین رضوی صاحب کا جو مشن تھا, کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں ابھی تک تو ٹھیک ہے. مکمل کب ہوتا ہے جا کر؟ مکمل تکمیل تو پھر تب ہی ہے. انتہا کیا ہے؟ وہ تو پھر وہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن انشاءاللہ تکمیل اسی کی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر نظام آئے, اور نظام تعلیم بھی آئے, اور نظام معیشت بھی آئے. ونگز بنائے ہیں تحریک لبیک نے اس چیز کے؟ جی موجود ہیں, کسان ونگ, لیبر ونگ, اقلیتی ونگ, یہ جو سارے ہیں. اچھا, معاشی پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیں معاشی پالیسی اگر آپ پوچھتے ہیں تو معاشی پالیسی الف لام میم سے لے کر والناس تک معاشی پالیسی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سود کو کیسے ختم کیا جائے گا اور یہ کیسے, تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ کمرے کی صفائی کر دو اور لکڑی کا کمرہ ہے اور اس میں دیمک کو بھی زندہ رہنے دو, یہ نہیں ممکن ہے. وہ کرنے تو نہیں دیں گے وہ اوپر والے لوگ. کون؟ ہم نے کرنا ہے, انہوں نے کرنے نہیں دینا, یہی تو جنگ ہے. ایندو قوت از حیات آمد پدید. کہیں کو درمیانی راستہ نکال کر کم سے کم اقتدار میں تو آیا جائے. منزل اقتدار نہیں ہے, طاقت حاصل کر کے زیادہ طاقت الحمدللہ ہے, اور اس کو استعمال کر کے انشاءاللہ سسٹم ٹھیک کریں گے. منزل اقتدار نہیں ہے. اگر اقتدار کی منزل کو پڑ جائے تو پھر راستے بند کر دینا طاقت ہے. وہ تو ایک صرف اس کا ذرہ ہے, بہت ساری اس سے زیادہ ہتھیار پیچھے پڑے, ابھی چلائے نہیں. ابھی مومن کا ہتھیار تو اس کا سب سے بڑا دعا ہے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت کے اوپر, تب وہ ریسنٹلی جو ہے ان کی وفات ہوئی تھی, تو میں نے تب ان کی شخصیت کے متعلق جانا. تو میرا یہ اپنا ایک انالیسز ہے ان کے اوپر, ان کی شخصیت کے اوپر, کہ اتنی لاؤڈ آواز ناموس رسالت کی خادم حسین رضوی کے علاوہ, اور اس کے بعد بھی وہ میرا شکوہ شاید آپ سے بھی ہے کہ آپ کی طرف سے بھی اس طریقے کی لاؤڈ نہیں ہے جس طریقے کی لاؤڈ انہوں نے اٹھائی تھی. کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست میں زیادہ پڑ گئے ہیں یا دوسرے معاملات آپ کو ادھر آنے نہیں دے رہے, کیونکہ اس کے علاوہ دین کا کام بہت زیادہ ہے. دیکھیں ناموس رسالت کی آواز میں تحریک لبیک کبھی کالعدم نہیں ہوئی تھی, لیکن ہمارے جانے کے بعد جیلوں میں تحریک لبیک کالعدم بھی ہوئی تھی. اس سے زیادہ کیا میں آپ کو وضاحت دے سکتا ہوں کہ آواز اٹھائی, لیکن جو آواز کی چاشنی اور جو عمل کا تسلسل امیر المجاہدین کی ذات میں ہے, وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شخصی وجاہت دی, ان کی آواز میں روب اور دبدبہ تھا, ان کی آواز جلدی پہنچ جاتی تھی, ہماری آواز ذرا لیٹ پہنچتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت ختم نبوت کی آواز میں فلسطین میں آپ نے خود ہی کہا کہ پاکستان میں سب سے مضبوط آواز ہماری اٹھی, لیکن وہ ہے کہاں؟ میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, کسی کے دکان پر, کان پر, کسی کے کان. صاحب اتنی طاقت رکھنے کے باوجود مین اسٹریم میڈیا کیوں نہ لائیں؟ وہ کیوں نہیں تحریک لبیک کو کوریج دے پاتا؟ بات پھر وہیں گھوم کر آ جاتی ہے کہ جب تک معاملات ادھر سیٹ نہیں ہوں گے تب تک آپ دیکھیں نا, مشن تو آپ کا ہے, ہمارا بھی ہے یقیناً, لیکن آپ آگے لگے ہیں. آپ نے ہر دروازہ توڑ کر اس کو آگے لے کر جانا ہے. وہ کہیں آپ کو دروازہ توڑنا پڑے گا, کہیں تھوڑا سا جھکنا پڑے گا, مشن آگے جی نہیں. دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میڈیا کا دار و بازار, اگر میڈیا چلتا ہے پیسوں پر تو ہمارے پاس ابھی ناجائز پیسے بالکل بھی نہیں ہیں, اور ہوں گے بھی تو شاید ہم پیسے نہیں دے پائیں گے. جائز پیسوں کی بات کروں, نہیں دے پائیں گے, پیٹ نہیں بھر پائیں گے. اگر میڈیا پبلک کو دکھاتا ہے تو ہمارے سے زیادہ پبلک کا ٹھیک کوئی نہیں کر سکتا. اب معیار میڈیا نے بتانا ہے کہ وہ کس معیار پر آ کر ہمیں دکھا سکے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی بات کرنے سے میڈیا نہیں دکھا پائے گا تو میں نہیں چھوڑ سکتا, معذرت میری بنیاد ہے. اگر ناموس رسالت کی بات کرنے میں, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. آپ تھوڑا سا غور کریں نا, میڈیا کو مسئلہ یہ نہیں ہے, میڈیا کو اس حلیے سے مسئلہ ہے. اور یہ حقائق ہیں, یہ میڈیا کو مسئلہ ہے, اور یہ اسی لیے لیبل پھر ملاؤں کی جماعت کا لگ جاتا ہے. فرنٹ مین آپ کو دوسرے بھی تو ہونے چاہیے نا حافظ صاحب. اور یار ملا کس کو کہتے ہیں؟ آپس کی بات ہے. لوگوں کے ہاں پرسپشن کیا ہے؟ دیندار کو مولوی کہتے ہیں. الحمدللہ ہم سب سے بڑے دیندار ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب دنیا میں دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے تو ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ کر بات تو کرے کہ ہم سے بہتر دنیا. دین بے شک, لیکن دین حلیے میں
آپ کس طرح جو ہے وہ تفویض کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر داڑھی رکھنے والے کو آپ مولوی علامہ اقبال صاحب جو ہیں جن کی شخصیت کے اوپر خادم حسین رضوی صاحب نے جس طرح نئی نسل کو اجاگر کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان توڑتا ہے نا کہ جب آپ دیگر لوگوں کی طرح جا کر ان کو سمجھائیں گے تو وہ زیادہ طریقے سے سمجھ پائیں گے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر یہ لیبل لگتا ہے کہ یہ سخت جماعت ہے۔ دیکھیں سخت ہم اپنے موقف میں ہیں، سخت ہم اپنی طبیعت میں نہیں ہیں، اور باقی سب اپنے طبیعت میں سخت ہے، موقف میں نہیں ہے۔ دیکھیں آپ 9 مئی کیا ہے، بالکل اس کا آج تک جو خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ اپنی طبیعت کی سختی کی وجہ سے بج رہے ہیں، موقف کی سختی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اور جنہوں نے 9 مئی کیا وہ طبیعت کی سختی کی وجہ سے گئے، موقف میں سختی کی وجہ سے نہیں گئے۔ ہمارا موقف ٹھیک ہے، ہماری طبیعت سخت نہیں ہے۔ آپ یہ بڑا ایک وہ تو آپ کے اخلاق سے ہمیں اندازہ ہے، لیکن وہ آپ کا وہ میسج پوری طرح کنوے نہیں نہ ہو پاتا پبلک کے اندر۔ ارے بھائی ایک وقت لگے گا، ہم کوشش کر رہے ہیں نا، ہم اگر میڈیا نہیں دکھاتا ہم دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں یا کمزور؟ نہیں، مضبوطی تو آپ کی جاری ہے۔ مضبوطی جاری ہے۔ اگر سروے یہ بتا رہے ہیں کہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہم کو ویسے اندازہ تھا سرویز یہی بتائیں گے؟ بھائی اگر سرویز جینین حقائق کے ساتھ بتائے نا تو اس سے بھی اچھی رپورٹ آئے گی، ہم امید کرتے ہیں۔ آخری سوال ہے آپ سے، اقتدار میں آتے ہیں تو کیا کریں گے ایسا جو پہلے کبھی نہیں ہوا؟ اقتدار میں آ کر ایسا کیا کریں گے؟ انشاءاللہ یار پہلا سوچا ہوا ہے، پروٹوکول سے باہر نکل کے قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سب پروٹوکول تو آپ کا بھی عوام کے ساتھ کافی زیادہ چلتا ہے، کس طرح آپ لوگوں کی محبت کو کیسے کور کر پائیں گے؟ اس کے علاوہ اس پروٹوکول کو، یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ آپ میرے تک پہنچے ہیں ابھی تک تو کون سے پروٹوکول سے وہ کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کی محبت ہے، ہم آپ کے نہیں، مہمان ہیں۔ جب آپ آپ سے اقتدار پہلے میں آنے والے شاید آپ رستے میں تھے، اور آپ سے پہلے آنے والے آپ نے باہر دیکھا ہوگا مجھ تک پہنچے ہیں، کتنے پروٹوکولز انہوں نے فالو کیے۔ پروٹوکول ختم کرنے سے پاکستان کے مسئلے ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ کو قوم کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو ایک مافیاز نے گھیرا ہوا ہے، آپ کا ایک دروازہ اسٹیبلشمنٹ گرم ہوا دے رہی ہے، ٹھنڈی ہوا دے رہی ہے، ایک بیوروکریسی دے رہی ہے، ایک آپ کے یہ جو قسم کے آپ نے چولی چک قسم کون سا کے دروازہ بند کریں گے؟ سارے دروازے بند کریں گے، پروٹوکول سے باہر آ کر۔ پبلک دیکھیں میں سب کی بات سن رہا ہوں لیکن پبلک کی بات پہلے، پبلک کے مسائل پہلے۔ میرے آقا مولا نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، ہمارے ہاں الٹ چیز ہے، قوم کا سردار سب سے بڑا قوم کا بدماش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اقبال نے کہا ہے سروری در دین ماں خدمت کری است۔ اقبال نے کہا ہمارے ہاں جو دین کا تصور ہے، سروری کا، بادشاہت کا، یعنی حکمرانی کا تصور جو ہے، حکمرانی کا بادشاہت کا نہیں، حکمرانی کا تصور جو ہے وہ خدمت ہے۔ اور کیسے؟ عدل فاروقی اور فقر حیدری، فاروق اعظم کا عدل اور حیدری فقر۔ یہ باتیں نہیں ہیں بھائی، آج بھی ہم ساری کلینس ہونے کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کی وہ واحد الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت ہے جس کی سیکورٹی مکمل ہے تمام فنڈنگز میں۔ ہم پر الزام لگنے کے بعد مل چکی ہے آپ کو؟ کلین چٹ ملی نہیں ہے، الحمدللہ ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ ہم جس سے 10 روپے بھی لیتے ہیں وہ بھی جا کے بتاتے ہیں بھائی اس سے لیے، اس سے نہیں لیے، اس نے دیے ہیں، اس نے اپنا نام شو کیا، اس نے نہیں شو کیا۔ تو اس مٹیریلسٹک الیکشن میں کس طرح مقابلہ کر پائیں گے لوگوں کا؟ یہ جو اربوں روپے لگا رہے ہیں، ووٹ بھی خرید لیتے ہیں۔ یہ تو پھر قوم کو اپنے ضمیر کو دیکھنا پڑے گا، مقابلہ میرا نہیں ہے، مقابلہ ضمیر کا جھاگ رہی ہے۔ ضمیر تو قوم کا جاگا ہوا ہے، قوم کے ضمیر کا مسئلہ نہیں ہے، قوم کے ضمیر کا مسئلہ نہیں ہے۔ قوم میں اقبال نے کہا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، بڑی زرخیز ہے یار۔ دیکھو ہماری حالت دیکھیں نا، ہم اس حالت میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم آنے سے پہلے تو یہی لگتا ہوگا نا کہ وہاں پتہ نہیں کیا سسٹم ہوگا۔ آپ کے سامنے فقیرانہ انداز میں بیٹھے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ اگر لوگ اس حالت میں ہم سے پیار کر رہے ہیں اور اتنے بڑے جناب 50-50 30 سال پارٹیوں والوں کو مفاد اپنے چھوڑ کر ہمارے ساتھ مل رہے ہیں، تو قوم کے اندر دم ہے۔ قوم کو پورے ہمارے سسٹم میں نا کوئی 50 بندوں کی ضرورت ہے، بڑے بڑے لوگوں کی۔ ہم 25 کروڑ میں سے 50 بندے نہیں دے پا رہے یار، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ٹکٹس دیتے وقت آخری سوال، کیونکہ پھر کافی کر لیں آپ سوال کے اخلاق کی وجہ سے میں پھر جرت زیادہ کر لیتا ہوں غلطی کے ساتھ۔ نہیں کوئی کر لیں۔ ٹکٹس دیتے وقت معیار کیا رکھیں گے؟ دیکھیں ٹکٹ دیتے وقت معیار ہمارا سب سے پہلا تو یہ ہوگا کہ نظریاتی آدمی ہو، اس کے بعد دوسرا یہ ہوگا کہ وہ الیکشن کے خرچے بھی برداشت کر سکے، کیونکہ الیکشن ایک اچھا ہے۔ پھر اس کی بات ہے کہ اس کی شخصیت میں وہ دم تو ہو کہ ہم جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں وہ کم از کم بات کرنے جانتا ہو۔ اور ہماری کوشش یہی ہے، اس میں نئے آنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بالکل ہے، یا آپ یہ کرائٹیریا نہیں رکھیں گے یار یہ میرے ساتھ بہت پرانا ہے، تحریک کے ساتھ چلنے والا، یہ زیادہ پرائرٹی کی؟ دیکھیں اس میں آپ کو خوبصورتی بات بتاؤں، اس میں ہم 33% تقسیم کریں گے۔ اچھا، یہ کوٹا رکھا آپ نے؟ نہیں نا، ٹھیک ہے، ہم نے نئے آنے والوں کو بھی جگہ دینی ہے نا، السابقون الاولون قرآن بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے
تو جو حضرت انصار تھے انہوں نے اپنے گھروں کے 2 پورشن کیے, بالکل. انہوں نے اپنے باغات کے پورشنز کیے اور اپنے بھائیوں کو دیے. حضور نے جب ایک ہاتھ بنایا تو ہم نئے آنے والوں کو بھی تو جگہ دیں گے نا. بالکل ٹھیک ہے جی. اور الیکشن کو ہم صاحب ظاہر ہے شخصیت کا ایک اثر ہوتا ہے, ایک شخصیت کا اثر ہے, اور پھر اس زمانے میں تھوڑا بہت نام کیا ہے وسائل کا بھی اثر ہے. تو ان ساری چیزوں کو میانہ روی سے, آپ خوبصورت حضور کی حدیث ہے, جوامع الکلم کی حدیث ہے کہ میانہ روی اختیار کرو. ہم انشاءاللہ ٹکٹ دیتے ہوئے بھی میانہ روی اختیار کریں. بہت شکریہ. حافظ سعد حسین رضوی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. میں نے جسارت کر کے وقت سے زیادہ ان کو تھوڑا تنگ کر لیا ہے, لیکن ان کے جوابات نے میرا خیال ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی مجھ سمیت بہت زیادہ حوصلہ دیا ہوگا, تسلی دی ہوگی اور مطمئن کیا ہوگا. حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے.